اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا ہے اور اسلام کی خاصیت ہے کہ وہ ہر چیز میں ہمیں گائیڈ کرتا ہے، اور اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ جو اسلام کے علاوہ کسی اور راستے کو اختیار کرے گا تو آخرت میں ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا اس کا یہ عمل، اور وہ خسارے والوں میں سے ہوگا۔ تو نجات کا راستہ صرف اور صرف اسلام ہے اور اسلام کی تعلیمات ہیں، لیکن بدقسمتی سے ہم ہیں تو مسلمان، مگر چونکہ ہم پہ گوروں نے بھی حکومت کی اور ہم ہندوؤں کے ساتھ بھی ایک طویل عرصے رہے ہیں، لہذا ہم میں بہت ساری چیزیں مغرب سے داخل ہو گئیں غیر مسلموں سے، اور بہت سارے کلچر ہم نے ہندوؤں کے لے لیے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے کچھ اعمال ایسے ہیں کہ جب کوئی شخص ان اعمال کو دیکھے تو اس کے لیے یہ فیصلہ کرنا مشکل ہوتا ہے کہ یہ مسلمان ہیں یا ہندو ہیں یا گورے انگریز ہیں، کیا ہیں یہ۔ انہی بد اعمالیوں میں سے اور بری رسومات میں سے ایک جہیز کی لعنت ہے جو ہندوؤں سے مسلم معاشرے میں آئی ہے۔ قرآن مجید نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ نکاح کے موقع پہ خرچہ کس کا ہوگا، اس کے معاملے میں قرآن نے ہمیں لاوارث نہیں چھوڑا۔ قرآن نے ہمیں جہاں یہ بتایا کہ کس سے نکاح حلال ہے، جہاں یہ بتایا کہ نکاح کرنا کیسے ہے، جہاں یہ بتایا کہ کس عمر میں نکاح کرنا ہے، اور ایک دوسرے کے پھر حقوق کیا ہیں، ہر چیز کی اللہ نے ہمیں ڈیٹیل بیان کی ہے۔ تو قرآن نے بڑی وضاحت کے ساتھ ہمیں یہ بھی بتا دیا کہ نکاح کے موقع پہ خرچہ کس کا ہوگا، مکمل خرچہ کس کا ہوگا۔ اسلام نے جو نکاح کے موقع پہ خرچے رکھے ہیں، پہلے یہ بھی بتا دوں، اسلام میں نکاح سادگی سے ہے، لیکن پھر بھی اللہ نے کچھ خرچہ رکھا ہے، کچھ خوشی کے منانے کی بھی اللہ نے اجازت دی ہے۔ سب سے پہلے اللہ کا ارشاد ہے ان تبتغوا باموالکم محسنین غیر مصافحین، نکاح کے لیے جب تم رشتہ تلاش کرو گے تو مال یعنی مہر، اس کے ذریعے تم رشتہ تلاش کرو گے، مہر تمہارے ذمہ ہوگا۔ تو نکاح کے موقع پر ایک خرچہ جو سب سے پہلا خرچہ اللہ نے رکھا ہے وہ ہے مہر کی رقم۔ اب آپ بتائیے وہ مہر عورت لڑکی والے دیتے ہیں یا مرد دیتا ہے؟ ظاہر ہے مہر تو مرد کے ذمہ ہے۔ دوسرا خرچہ اللہ نے رکھا ہے نان نفقے کا۔ نان نفقے میں 3 بنیادی چیزیں آتی ہیں: مناسب رہائش، مناسب خوراک اور گھر کا مناسب سامان۔ یہ مناسب کی ڈیفینیشن عرف کے لحاظ سے چینج ہوتی رہتی ہے۔ گھر یعنی رہائش، خوراک اور 4 چیزیں: لباس اور گھر کا مناسب سامان، جس کو فرنیچر کہا جاتا ہے، جس کو یہ جو گھر میں کھانے کے برتن اور صوفے اور گدے اور تکیے شکیے جو بھی چیزیں گھر میں رہنے کے لیے، فریج ہو گیا، لوازمات ہیں۔ تو نان نفقہ پوری امت کے تمام فقہا کا اجماع ہے کہ یہ نان نفقہ مرد کے ذمے ہے، عورت کے ذمے نہیں ہے۔ تیسری چیز ہے نکاح کے موقع پر عین جب نکاح ہو رہا ہوتا ہے تو اس وقت ہمارے یہاں ایک رسم ہے چھوارے بانٹنے کی۔ یہ رسم بھی روایت سے ثابت ہے، یہ بھی مرد کے ذمے۔ اگر کوئی کرنا چاہے تو اس موقع پہ چھوارے تقسیم کرنا، کھجور کھلانا، جب عین نکاح کا وقت ہوتا ہے تو یہ بھی لڑکے والے کریں گے۔ چوتھی چیز ہے ولیمہ، کہ جب نکاح ہو گیا، دلہن رخصت ہو کے میاں کے گھر آ گئی، شوہر کے گھر آ گئی، تو اسلام یہ کہتا ہے کہ اگلے دن دعوت ہونی چاہیے، کھانا ہونا چاہیے، پبلک کو جمع کر کے خوشی کا ایک موقع ہے، آپ لوگوں کو کھانا کھلائیں۔ تو یہ کھانا بھی لڑکے والے کھلائیں گے۔ ولیمے کا مطلب ہی یہی ہے کہ وہ دعوت جو دولہا والوں کی طرف سے ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ نکاح کے موقع پر اور کسی بھی قسم کا کوئی خرچہ اسلام میں ہمیں اس کی اجازت نہیں ہے، اور نہ وہ ثابت ہے۔ جو خرچے کرنے تھے وہ اللہ نے بتا دی اور سارے مرد کے کندھوں پہ ڈالے اللہ تعالیٰ نے۔ اب آپ بتائیے ہمارے معاشرے میں مہر جو اسلام میں جس کی بہت اہمیت ہے، وہ مہر زیادہ ہوتا ہے جو لڑکی جہیز لے کر آ رہی ہوتی ہے وہ اماؤنٹ زیادہ ہوتا ہے؟ مہر رکھا جا رہا ہے 50,000 1 لاکھ، اور جہیز آ رہا ہے 10 15 لاکھ، جو متوسط گھرانوں کی بات کر رہا ہوں میں۔ تو پھر ایک اشکال ہوتا ہے نا، کوئی غیر مسلم ہمارا یہ کلچر دیکھے گا، وہ کہے گا یار ایک طرف تم نے مہر رکھا ہوا ہے شوہر کے ذمے، دوسری طرف بیگم صاحبہ جہیز لے کر آ رہی ہیں، مہر دیا جا رہا ہے 1 لاکھ کا اور جہیز آ رہا ہے 15 لاکھ کا۔ تو یہ کوئی کامن سینس کی بات ہے؟ کوئی عقل کی بات ہے؟ پھر مہر لازم کرنے کا مقصد کیا تھا؟ پھر یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ولیموں میں جو لفافے چلتے ہیں نا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ لڑکا دعوت کرتا ہے دولہا،
اس نے جناب 5 لاکھ روپے کا کھانا کھلایا اور جو لفافے لیے وہ 10 لاکھ روپے کے لیے. تو یہ دعوت ہوئی ہے؟ یہ تو اس نے بیچا ہے، یہ اس نے تو انویسٹمنٹ کی ہے، بلکہ اپنی رقم داؤ پہ لگائی ہے کہ میں اتنے کا کھانے کا انتظام کر رہا ہوں، دیکھتا ہوں اس سے کم رقم آتی ہے اور یا اس سے زیادہ رقم آتی ہے. تو وہ جو لفافے دولہا کو دیے جا رہے ہیں وہ گفٹ یا ہدیہ نہیں ہے، وہ جرمانہ ہے، وہ کھانے کی قیمت ہے، وہ جو سب دیتے ہیں. تو اسی طرح یہ جو جہیز کی رسم ہے یہ ہمارے معاشرے میں ہم پر مسلط ہوئی، پتہ نہیں کس کمبخت نے یہ رسم شروع کی ہے، اور آج اس رسم کو چھوڑنے کے لیے کسی بھی طریقے سے ہم تیار ہونے کا نام لے ہی نہیں رہے ہیں. یاد رکھیے جہیز یعنی نکاح کے موقع پر جو خرچہ بھی لڑکی یا لڑکی کے والدین کریں گے، آپ یقین کر لیں کہ اسلام میں اس کا تصور نہیں ہے، چاہے وہ بارات کا کھانا ہو، چاہے وہ جہیز کا کھانا ہو، چاہے وہ جہیز کا سامان ہو.